ظاہر ہے پچھلے ہفتے فائنلی بریک تھرو ہوا، امید کی جا رہی تھی کہ اب یہاں سے معاملات ٹھیک ہوں گے. ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد ظاہر ہے حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے کہ سہولت کاروں کو حوالے کیا جائے، اگر عمل نہ ہوا تو ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائی کی جائے گی. ابھی تک کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ جی شاہزیب، ایف آئی آر رجسٹرڈ ہو چکی ہے اس واقعے کی، اور لوگوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کی گرفتاری بھی ہوئی ہے، اور جو متعلقہ علاقہ ہے اس کے جو عمائدین ہیں، معززین ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ امن معاہدے کی جو شق ہے اس کے تحت ان افراد کو ہمارے حوالے کریں جو اس واقعے کے ذمہ دار ہیں، تاکہ ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. دراصل جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ ایک امپورٹنٹ کنڈیشن تھی، شرط تھی کہ اگر امن و امان کو کسی بھی انداز میں ڈسٹرب کیا جاتا ہے تو جس علاقے میں ہوتا ہے وہاں کے لوگ انتظامیہ کے ساتھ کوآپریٹ بھی کریں گے، تعاون بھی کریں گے، اور ان لوگوں کی گرفتاری اور قانون کے حوالے کرنے میں مدد کریں گے. تو یہ اب ان کو کہا گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس کا پازیٹیو ریزلٹ آئے گا اور یہ لوگ قانون کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا. تو آگے سے کیا رسپانس ملا ہے حکومت کو ابھی تک؟ وہاں سے کیا کہا جا رہا ہے کہ جی بالکل حوالے کیا جائے گا، ہمیں پتہ ہے کون ہے؟ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ دیکھیں شاہزیب، جو اوور آل کمیونٹی ہے، چاہے وہ اہل سنت میں سے ہوں چاہے اہل تشیع میں سے ہوں، دونوں چاہتی ہیں کہ امن قائم ہو اور یہ جو تصادم کی صورتحال ہے، ٹینشن ہے، یہ ختم ہو. تو اوور آل تو لوگوں کی بالکل سپورٹ حکومت کے ساتھ ہے، اور کل اس واقعے کے فوراً بعد مختلف فریقین جو دونوں ہیں ان کی طرف سے بیانات آئے، ان کے رہنماؤں کی طرف سے انہوں نے اس واقعے کی مذمت بھی کی اور انتظامیہ کو تعاون کا یقین بھی دلایا ہے. یہ جو مخصوص جگہ ہے، یہاں پہ دیکھیں سب لوگ تو معاہدے کے خلاف نہیں ہیں، امن کے حامی ہیں، اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے. میرے ساتھ خود رابطے ہیں لوگوں کے، آج بھی میں لوگوں سے ملا ہوں، کل پھر ایک ڈیلیگیشن اسی علاقے کا مجھے ملنے آ رہا ہے. تو لوگ تو چاہتے ہیں کہ امن ہو اور یہ جو شرط پسند ہیں ان کی بے خونی ہو، لیکن بہرحال شرط پسند ہر جگہ ہوتے ہیں، اور بدقسمتی سے اس واقعے میں بھی ان شرط پسندوں کو موقع مل گیا. لیکن ایک چیز میں بتا دوں، دیکھیں اوور آل مجموعی لوگ تو ان کے مخالف ہیں، اور انشاءاللہ ان کے خلاف کارروائی بھرپور ہوگی. ان میں سے کچھ گرفتار ہیں اور باقی جو ہیں مطلوب ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا. رہ گئی بات عوام کی، تو عوام کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے، اور اس واقعے نے یقیناً تھوڑی سی بدمزگی پیدا کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب اور ان کے اسٹاف پر جو اٹیک ہوا ہے وہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. لیکن اوور آل جو پیس پروسیس ہے وہ ڈی ریل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. انشاءاللہ وہ جاری رہے گا، اور ہم اس علاقے میں مستقل امن کی طرف جو ہے انشاءاللہ گامزن ہیں، اور انشاءاللہ امن قائم ہو کرتے ہیں. مطلب ضروری اشیاء کو لے کر جو قافلے پہنچنے تھے، تقریباً 80 گاڑیاں، سبزی، پھل، دیگر ضروری سامان، وہ نہیں روانہ ہو سکا. ابھی تک سڑک بند ہے، اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوگی؟ دیکھیں بس اسی واقعے کی وجہ سے چونکہ سیکیورٹی کنسرنز بڑھ گئے تھے، تو انتظامیہ نے یہی فیصلہ کیا کہ کانوائے کو کچھ دن کے لیے روک دیا جائے. اب جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ اس راستے کو مکمل طور پر محفوظ بنانے اور کسی بھی امکان کو، کسی بھی اس طرح کی حرکت کے امکان کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں. ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ وہ ایک آدھ دن میں ہمیں بتائیں گے، جیسے ہی ہمیں کلیئرنس ملے گی تو قافلہ وہاں سے موو ہو جائے گا. یہ ٹرک وغیرہ سب ادھر ہی کھڑے ہیں، قریب ہی کھڑے ہیں. میں چونکہ خود وہاں تھا تو سب کچھ میں نے خود ہی دیکھا بھی ہے، مانیٹر بھی کیا ہے، قریب ہی ہیں. جیسے ہی ہمیں سڑک کی کلیئرنس کا وہ ملے گا تو انشاءاللہ ہم وہاں سے قافلے کو، کانوائے کو موو کرائیں گے. جو سب سے اہم نقطہ ہے معاہدے کا، اسلحے سے پاک کرنے کا، اس پر کیسے عمل ہوگا اگر اس قسم کے واقعات ہو رہے ہوں گے؟ شاہزیب ایک بات تو دیکھیں ہمیں ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے کہ جو عملی دنیا ہے، جو ایکچوئل حقیقت میں تو ہوتا ہی ہے کہ آئیڈیل سچویشن کہیں بھی نہیں ہوتی. دیکھیں یہ جو کچھ بھی ہوا پچھلے 2-3 مہینے سے جہاں قرم میں جس طرح کے حالات ہیں، تو یہ ہیں تو ایک ایسی مطلب صورتحال کے جو نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن اب جو امن معاہدہ ہوا ہے اس میں چونکہ دونوں فریقین کے اپنے لوگوں نے یہ معاہدہ کیا ہے اور اس کی شرائط پر انہوں نے ایگری کیا ہے. ہم نے اس بار اپنی طرف سے، یعنی حکومت نے اپنی طرف سے کوئی شرط ایسا عائد نہیں کی، بلکہ ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی ٹرمز کے ساتھ آئیں، ایسی ٹرمز لے کر آئیں، ایسی شرائط لے کر آئیں جن پر کل آپ خود تیار ہوں عمل درآمد کرنے کے، اور آپ اس کی اونرشپ لیں، اس کی ذمہ داری لے سکیں. تو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، میں تو اس لیے اس کے بارے میں بہت مثبت رائے رکھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی، دونوں فریقین کی مشاورت سے اور مذاکرات کے نتیجے میں یہ معاہدہ ہوا ہے. اب اس کے بعد
اس طرح کا کہ چھوٹے موٹے واقعات کا ہونا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوور آل معاہدے پر کوئی اثر نہیں ڈالے گا. اس کی وجہ یہی ہے کہ عام جو کنسنسس ہے، عام لوگوں کی جو سوچ اور خواہش ہے وہ امن ہے، اور اس طرح کی چند مسکرینٹس، کچھ شرپسند اگر کہیں پہ کوئی ایسی حرکت کرتے بھی ہیں تو اس کا اوور آل معاہدے پر کوئی نیگیٹو اثر نہیں پڑے گا، بلکہ ان کے خلاف پبلک بھی جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے کہ کارروائی کی جائے، اور کارروائی ہو رہی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ چھوٹے موٹے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، ان کو 100% کنٹرول کرنا تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ملک اور ریاست میں پاسبل ہے، لیکن ہم اوور آل کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو بالکل پائے تکمیل تک پہنچائیں گے، اور یہاں پہ انشاءاللہ نارمل جو روٹین ہے لائف کی وہ بحال ہو جائے گی.